السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم کریں گے ایرک کی اردو۔ یہ ہمارا نیا لیسن ہے۔ ایرک کی اردو ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک بچے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے تو امریکہ کا رہنے والا، لیکن اس کو اردو زبان سیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جب وہ اردو کی کوئی کہانی سنتا ہے تو اس کے اندر ایک کریز پیدا ہو جاتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے، اردو کو سیکھنا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ ایرک ایک لڑکے کا نام ہے، اور ایرک کی اردو مطلب ایرک نے اردو کس طرح سے سیکھی، اس کے بارے میں کہانی ہے۔ ایرک کی اردو خاص الفاظ اس میں ہیں: حامی بھرنا، رضامندی ظاہر کرنا، کسی بھی بات کے لیے راضی ہو جانا، بظاہر دیکھنے میں خطاطی، خوبصورت لکھائی، عبارت، تحریر، معلوماتی، علمی یا علم دینے والی۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلبہ موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان یعنی علاقے کی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین کا تعلق یعنی جو واسطہ تھا پاکستان سے تھا، اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں، ایرک لپک کر مطلب دوڑ کر دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال، کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ دانیال نے کہا، بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر یعنی دکھنے میں ملتے جلتے ہیں یعنی ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً کاف اور قاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں ڑ بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز ڑ جیسی ہو۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا، اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یا جڑتے ہیں۔ بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں۔ خطاط مطلب خطاطی کرنے والا۔ وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار یعنی پیر میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئیں۔ عبارات مطلب عبارت کی جمع۔ جب دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سی نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا، میرے پیچھے دہراؤ، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نا سمجھ ہے۔ نا سمجھ مطلب بیوقوف، سمجھ کہتے ہیں عقل کو۔ ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اردو زبان میں بہت سے فقرے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ ایرک بولا، اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ یعنی حیرت انگیز کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔